for the position of the Prime Minister's Office of Pakistan. یہ آپ کے پہلی مجھے رولنگ چاہیے جی. اس میں آنریبل ممبر صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کمرشلز آ رہے ہیں کمرشلز نہیں ہے جناب اسپیکر, تقریر چل رہی ہے تو جناب اسپیکر کوئی کمرشلز نہیں ہے جی, کمرشل کی چیز نہیں ہے, یہ ہیرو آ رہا ہے کمرشل نہیں ہے. اس کو میسج کراتے ہیں کہ وہ کنٹینیو رکھیں. آپ وائنڈ اپ جناب اسپیکر آپ رولنگ دیں, آپ سے مجھے نہیں ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ وہ چلنی چاہیے. آپ انسٹرکشن دیں جناب اسپیکر. دیکھیں آپ عمر ایوب صاحب آپ اتنے سینئر ہیں, آپ چیئر کو انسٹرکٹ نہ کریں. میں نے یہ آگے پاس آن کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی وی کو لائیو چلائیں. جناب اسپیکر الحمدللہ چوتھی بار ہے یہاں پہ. آپ سن نہیں رہے یا سمجھ نہیں رہے؟ مجھے دونوں سنیں نا چیزیں پلیز, آپ سنیں. ہم نے کہا کہ وہ چلائیں لائیو. تھینک یو, شکریہ. اور وائنڈ اپ کریں. نہیں اسپیکر صاحب, not at all. یہ میرا رائٹ. I am sorry اسپیکر صاحب, I didn't expect this. We will give you time. It is my right. Okay, go ahead. You can't do that. No way. جناب اسپیکر میں یہاں پہ بات کر رہا تھا آپ کے پاس کہ انفورس ڈسپیئرڈ لوگوں کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے مختلف پی ٹی آئی کے ممبرز تھے, ان کو انفورس ڈسپیئر کیا گیا, ان کو جیلوں میں رکھا گیا, ان کے کاروبار بند کیے گئے, پولیس ان کے گھروں میں گھستی تھی, توڑ پھوڑ کرتی تھی اور کہتی تھی آپ کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ. واضح طور پہ یہ جتنے میرے یہاں پہ شیر اور شیریاں یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سب کے سب یہ ہمساروں کے ساتھ ہو چکا ہے جناب اسپیکر, اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جناب اسپیکر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 65% آبادی 45 سال سے کم نوجوانوں کی ہے, اور یہ 18 سال کے نوجوان انہوں نے اپنی ماؤں, بہنوں, بزرگوں, بھائیوں کے ساتھ جو یہ دہشت ہوتے ہوئے دیکھی ہے, کیا یہ بھول جائیں گے؟ یہ اپنے ذہنوں میں یہ چیزیں جو نقش ہو چکی ہیں, جو امپرنٹ ہو چکی ہیں, یہ تو اپنی آخر عمر تک یہ ساتھ لے کے جائیں گے. یہ کیا مثال بنا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کا, یہ کس طرح کی اگزامپلز ہم لوگ سیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ شہباز شریف نے بات کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, پتہ نہیں کس چیز کی. اور بھائی پہلے تو رول آف لا کی بات کرو. رول آف لا تو تم لوگوں نے لایا ہی نہیں. پہلی چیز رول آف لا کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ میں. یہاں پہ جناب اسپیکر 3 نومبر 2022 پہ آتے ہیں, اور 3 نومبر کے بھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا رسپانسبل کون؟ یہی شہباز شریف جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, یہی رسپانسبل تھا. 3 نومبر 2022 کو کیا ہوا تھا آپ سب کی ذرا یادداشت تازہ کروں. یہاں پہ احمد چٹھا صاحب بیٹھے ہوں گے, اٹھے ذرا احمد چٹھا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. یہ میرا بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا, ان کو گولیاں لگی تھی, میرے لیڈر میرے قائد کو 4 گولیاں لگی تھی جناب اسپیکر, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, ہمارے باقی ساتھیوں کو لگی تھی, زخمی ہوئے, ایک شخص ہمارا شہید ہو گیا. یہ تو معجزہ ہوا. میں بالکل کنٹینر کے پیچھے میری گاڑی ادھر ہی میں پہنچا تھا, فائرنگ کی آواز سنی. اس وقت میں اندر گیا, اوپر سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے لا رہے تھے, خونوں خون. وہاں پہ لاہور ہم لوگ اس کو لے کے گئے تھے, اس نے اف تک نہیں کی. یہ ایک بہادر آدمی ہوتا ہے جناب اسپیکر, بہادری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا. اور اس وقت اس کے دوسرے دن میں نے خود ٹویٹ کی جناب اسپیکر, اور میں نے کہا کہ کم از کم 3 شوٹرز ہیں, اور بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایک شوٹر نہیں تھا, 3 شوٹر تھے کم از کم. ایک کنسپیرسی تھی, اور آج تک جو وہ پہلا شوٹر تھا اس کے ٹرائل کا کیا ہوا ہمیں تو خدشہ ہے. جس طرح وہ مقصود چپڑاسی تھا اور پتہ نہیں کتنے اور تھے, اس کی طرح اچانک
وہ چینی چور والا کون تھا, میں بھول رہا ہوں نام اس کا, وہ چینی چور والا ایک تھا, وہ جو نہیں, وہ ایک پتہ نہیں کون سا مقصود چپڑادی کون سا تھا جناب اسپیکر, اس کو بھی جیل میں کہیں پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہاں پہ بھی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس شخص کو بھی ایک دن ہمیں سنیں گے کہ اس شخص کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ کنسپیرسیز انرتھ ہونی چاہیے. جناب اسپیکر, ہم لوگ آگے چلتے ہیں. 14 مارچ 2023 اس پہ آپ آتے ہیں, یہاں پہ کون کون ذمہ دار ہیں؟ اس پہ ذمہ دار ہیں جناب اسپیکر شہباز شریف, محسن نقوی, ڈاکٹر عثمان جو کہ ان کا گھر کا ملازم ہے اور وہ اپنے آپ کو آئی جی پنجاب بھی کہلاتا ہے, وہ پارٹ ٹائم جاب ہے اس کا, اور اس پہ یہ فیشسٹ یہ ذمہ دار ہیں جناب اسپیکر. اس دن 14 مارچ 2023 کو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ میں کھڑا تھا عمران خان صاحب کے گھر میں, اور عمران خان صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور میں تھا. پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس سے ایس ایس پی بخاری صاحب ایک آئے ہیں وارنٹ لے کے. مخدوم صاحب اور میں پریس ٹاک کرنے کے لیے باہر گئے, پوچھا تو انہوں نے کہا جناب ایس ایس پی بخاری صاحب کھڑے ہیں وارنٹ لے کے. تو ہم لوگ روڈ پہ گئے, وہاں پہ ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ اندر آ جائیں, وارنٹ اندر سرو کر لیں. ان کا میں نہیں ادھر ہی کھڑا رہوں گا. وہاں پہ کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو کہیں وہ باہر آئے. ہم نے کہا بالکل. ہم لوگ اندر گئے جناب اسپیکر, اور عمران خان صاحب جس وقت ہم لوگ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے بھی گئے تھے, اور جس وقت ان کو پتا تھا کہ پولیس آئی ہے, انہوں نے کہا میں اپنی چیزیں اٹھا کے جیل جانے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے کمرے میں گئے اور اتنی دیر میں ہم لوگ باہر آئے. وہ کمرے سے باہر آ رہے تھے اور بغیر کسی وجہ کے پولیس نے گھر کے اندر ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی. ان کو بہانا چاہیے تھا, نشانہ عمران خان تھا جناب اسپیکر. یہ حقائق ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر یہ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو محسن نقوی ہے یہ, اور دوسرا ان کا ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب, وہ بہانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ افراتفری ہو اور خدا نخواستہ لاشیں گریں. جناب اسپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں, وہ تو اگلے دن صبح ہمارے ان کالے کوٹ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں لائرز, لاہور ہائی کورٹ سے وہ گئے. لاہور ہائی کورٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا پولیس ایکشن سے. 18 مارچ 2023 یہ ڈیڈ لائنز, یہ ٹائم لائنز میں آپ کو دے رہا ہوں, ایک ایک چیز آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. میموری شارٹ ہوتی ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ریکارڈ رہے گا, ہم چلے جائیں گے. 18 مارچ 2023 قصوروار کون اس انسیڈنٹ میں؟ شہباز شریف, محسن نقوی اور ان کا جو کام کرنے والا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان, یہ 3 فیشسٹ. ہوتا کیا ہے جناب اسپیکر, عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی ہیئرنگ کے لیے آئے تھے, اور وہاں پہ سری نگر ہائی وے پہ میں خود کھڑا تھا, میں لیڈ کر رہا تھا کانوائے کو, اور جہاں پہ ٹرننگ آپ لیتے ہیں سری نگر ہائی وے سے جوڈیشل کمپلیکس کی طرف, وہاں پہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے ڈراؤ اور سٹریٹ ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی. جناب والا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے شروع کر دی. گو کہ عمران خان 100 میٹر پیچھے تھے, وہ ابھی تک وہاں پہ پہنچے ہی نہیں تھے. اور وہاں پہ میرے یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے سینیٹر شبلی فراز صاحب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تھے. ہم لوگ مشکل سے ہر جگہ پہ ٹیئر گیس شیلنگ اور ڈائریکٹ شیلنگ, اور شیلز بھی میرے پاس موجود ہیں جناب اسپیکر, جہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ فائر اسٹریٹ, فائر ایٹ اے 45 ڈگری اینگل, اور وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے ہمیں.
ہم لوگ جب پہنچے جوڈیشل کمپلیکس میں جناب اسپیکر 800 سے زیادہ وہاں پہ ایف سی کی نفری, پولیس, بھاری نفری. جی ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے عمر ایوب خان صاحب کی, جنہوں نے انتخاب لڑا قائد ایوان کا. انہیں 92 ووٹس ملے. وہ احاطہ کر رہے تھے جو بانی چیئرمین پی ٹی اے عمران خان صاحب کے سے کہیں آپ کو دکھا دیں لمٹ کیا ہوتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی. ایک ایک چیز جو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے, آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے. وہ جو آپ کی گرانٹس ہیں, جو سپلیمنٹری گرانٹس اسمبلی پاس کر رہی ہے, نہیں کر سکتی. یہ تو ایک خنچ ہے. We will take them to a court of law. جناب اسپیکر, چھوڑنے والے ہم بھی نہیں ایسے انشاءاللہ. آگے آتے ہیں جناب اسپیکر. یہاں پہ جو کے پی میں خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیاں کھلم کھولا ان کے لیڈران کہتے تھے کہ یہ تو ہماری حکومت ہے, نگران حکومت کو, کہ ہمیں اس میں نوکریوں کے کوٹے چاہیے, اس میں ہمیں پبلک ورکس چاہیے, اس میں ہمیں ٹیوبویل کا کوٹا چاہیے, اس میں ہمیں فلانی چیز چاہیے, ایریگیشن کی کھالیں ہمیں چاہیے. ٹریٹ کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ انہوں نے صوبہ جیت لیا, اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کو. ان کا ذرا ٹھہر جاؤ, انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, آؤ گے تو صحیح نہ ووٹ ہم سے لوگے. اور انہوں نے جناب اسپیکر بے مارتے 4.5 انہوں نے لگائے ٹپے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو, اور انہوں نے ان کو الٹ کے رکھ دیا. دیکھ لیں وہاں پہ جناب اسپیکر. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک لائن کراس کرتے ہیں, اور وہ لائن ہوتی ہے جس وقت آپ پروفیشنلزم اور یہ آئین اور قانون کو کراس کرتے ہیں, پھر وہ چیز آ جاتی ہے ذاتیات پہ. شہباز شریف کا, یہ پی ڈی ایم 2 حکومت کا, محسن نقوی کا, ڈاکٹر عثمان کا, اور اس کے نیچے جو ٹاؤٹس ہیں, ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے ایک ذاتی دشمنی کا. اس سے زیادہ میں اور آپ کو کیا بتاؤں, جو ان کے اندر زہر گھولا ہوا ہے, یہ جمہوریت اور ان چیزوں سے زیادہ ہے. اسی لیے تو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے ہی نہیں, یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. جناب والا پھر آپ آ جائیں کہ آئی جی کے پی حیات گنڈوپور اور اس کی فورس, یہاں پہ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے, ادھر جنید خان صاحب بیٹھے ہوں گے, کہاں پہ جنید خان صاحب ادھر یا ہوں گے یا اندر روم میں گئے ہوں گے. ہم جتنے ہم لوگ کے پی سے بھی ہیں, پختون روایات کے بالکل برعکس ہمارے گھروں میں پولیس آتی تھی جناب اسپیکر. چادر اور چار دیواری کا انہوں نے تقدس پامال کیا, کبھی نہیں ہوتا تھا, اس بار ہوا. ہم لوگ کیسے بھولیں. واحد میرے گھر پہ 17 ریڈز ہوئے ہیں. الیکشن کیمپین میں میرا 16 سال کا بیٹا ہے, 2 بار اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. ہمارے ورکرز کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوششیں کیا, اریسٹ کر کے لے گئے. یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے, ایک کے ساتھ نہیں ہوا. ہمارے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے پنجاب کے ہمارے ساتھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, جن کے 18 سال کے بیٹے, ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, مہینہ 1.5 مہینہ, ان کی ایجوکیشن ضائع ہو گئی. نو سر, یہ نہیں کر سکتے. آئی ایم سوری یو کانٹ. ایک سیکنڈ گزارش کر رہا ہوں, آپ سن لیں. اگر آپ کو یہ غلط لگے تو آپ بتائیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کتنی دیر میں کریں گے؟ مرضی ہے میرا جناب اسپیکر. آئی ایم دا پرائم منسٹر. نہیں, مرضی ہم میری. بریک لے لیں, ایڈجرن کر لیں. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح نا کتنی. اور آنریبل آپ کے کولیگز بولنا چاہیں گے, ادھر بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, چلتا جائے گا. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا جناب اسپیکر. سوری سر, میں اسپیکر صاحب جو جتنا بولے گا ہم سنیں گے. جناب اسپیکر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر آپ شہباز شریف کو کہتے نا, اسپیکر شہباز شریف کو کہتے نا, کیوں نہیں روکا؟ میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں آپ کتنی دیر بولیں گے. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, نہ کر رہا ہوں. مرضی ہے میرا, بہت سارا ہے, میرا بہت ہے مواد. جناب اسپیکر میرا بہت مواد ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو کہتے ہیں نا, there is something rotten in the state of Denmark. ہیملیٹ سے میں کوٹ کر رہا ہوں, شیکسپیئر سے. یہاں پہ there is something rotten
in the police force and in the system of Pakistan today. یہاں پہ جناب اسپیکر یہ شارام خان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چچا کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا, پوری رات لگے رہے, انہوں نے سیف کو گیس کٹر کے ساتھ کھولا. کل گزشتہ کل جسٹس بابر ستار صاحب نے عرفان نواز ڈی سی اسلام آباد 6 مہینے کی سزا اس کو سنائی کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں. ملک جمیل ظفر ایس ایس پی آپریشنز 4 مہینے کی اس کو سزا سنائی. انٹرا کورٹ اپیل میں گئے ہوئے, کاش وہ اپیل ٹرن ڈاؤن ہوتی ہے, ان کو سزا ملتی ہے, تب یہ بیوروکریسی اور یہ پولیس فورس اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے لیے اوتھ لیا ہے, نہ کہ کسی کے ذاتی ملازم بننے کے لیے. یہ فرق ہوگا جب ریٹ آف لا پاکستان میں قائم ہوگا, جو ہمارے قائد عمران خان صاحب بار کہتے ہیں. جناب اسپیکر, ہم لوگ آتے ہیں الیکشن کے پروسیس کے درمیان, ہم لوگوں کے بینرز نہیں الاؤڈ ہوتے تھے, پوسٹرز نہیں الاؤڈ ہوتے تھے. جھنڈا پی ٹی آئی کا دیکھتا تھا, پولیس مین 5,000 روپے اس کا جرمانہ کرتا تھا. ہم لوگ اپنی الیکشن کیمپینز نہیں کنڈکٹ کر سکتے تھے, پولیس آتی تھی کہ ریپ اپ کرو, پھر بھی ہم لوگ جیتے. پھر آتے ہیں جناب والا کہ پولنگ سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے عمران خان صاحب کو 3 کیسز میں کنوکٹ کیا جاتا ہے. ان کا خیال تھا کہ جناب کہ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کنوکٹ کر دیا اور سزا سنا دی تو پی ٹی آئی کے ورکرز بالکل ڈی مورلائز ہو جائیں گے. اس نے تو ہم ساروں کو ایک اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا دیا, ہم لوگ اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہو گئے, ہمارے ورکر سپورٹرز اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہو گئے, اور انہوں نے وہ 8 فروری کو دکھایا. سائفر کیس پہ آتے ہیں. سائفر کیس کیا تھا جناب اسپیکر؟ سائفر کیس آپ ذرا پوچھیں فارن آفس کے یہاں پہ لوگ ہیں, سائفر کیس جناب والا اوریجنل کاپی فارن آفس کے پاس ہوتی ہے, ایک کاپی جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس. وزیر اعظم ہاؤس کوئی وزیر اعظم اپنے پاس تو نہیں رکھتا, اس کا ملٹری سیکریٹری ہوتا ہے, اس کا پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے. نومبر 2023 میں جا کے 2022 میں جا کے ایک کابینہ میٹنگ ہوتی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت ووٹ آف کانفیڈنس 11 مئی 2022 کو ختم ہوتی ہے. نومبر 2022 میں اچانک ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی سائفر غائب ہو گیا. اور بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ افسران, وہ بیوروکریٹس, ان سے پوچھے, ان کو وہاں پہ لائیں, پٹ دیم آن ٹرائل, اور ان سے وہ نکلائیں. عمران خان کا اس میں کیا؟ یہ حقائق ہے. اور اس کے بعد یا آپ سائفر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک کاغذ لہرایا, تو بلاول بھٹو صاحب کے نانا صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے ہنری کسنجر کے بارے میں ایک کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو پھر وہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ لرن فرام ہسٹری. اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کا ورڈکٹ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ گھڑیاں بھی گنوا دی. اس کے علاوہ آپ آ جائیں عدت کیس, ایک ایشو جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے, ایک خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان. عمران خان کی نفرت کے اندر انہوں نے پاکستان کی خواتین کے لیے وہ روڑے اٹکا دی ہیں, وہ پہاڑ انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں کہ کہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ابھی جو طلاق کے اور فیملی کورٹس کے کیسز ہوں گے, خواتین جن کو دیہاتوں میں اور شہروں میں ایسے بھی انصاف لینے میں دقت آتی ہے, بالخصوص ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک میں, وہاں پہ اور بھی مشکلات ابھی پیش آئیں گی. کس کی وجہ سے؟ صرف اس نفرت کی وجہ سے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آتے ہیں ہم لوگ جناب اسپیکر انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر. انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا انٹرنل مسئلہ, وہ پورے قواعد اور ضوابط ہم لوگ پورے کرتے ہیں, جو کہ مسلم لیگ نون کا جب ہوا ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا اگلے دن ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا کنڈکٹ کیا, پر پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی تو نہ بھائی نہ, ڈر تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بن جائے. ان کا سمبل لے لو, سمبل لے لیا نا, کیا ہوا؟ ہم
ہم لوگ اور شدت سے آئے. اس کے بعد ابھی ہم لوگ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں الحمدللہ. پر مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر, مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک اور دو دستور نہیں چل سکتے. عوامی نیشنل پارٹی اس نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنا نہیں کرایا اور پھر بھی اس کا سمبل اس کو مل گیا ان کو نامنل فائن دے کے. یہ کہاں کا مذاق, یہ کہاں کا قانون, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس کے بعد آتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جس وقت لڑتی ہے تو پارلیمنٹیرینز بن کے آتی ہے. ہم کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن 1 بجے بیٹھ کے ROs کو انسٹرکشن جاری کرتا ہے کہ تحریک انصاف کا شخص جو ہوگا وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتا. ایک ملک دو دستور نہیں چل سکتے جناب اسپیکر, نہ منظور ہے ہمیں. جناب اسپیکر, ہم لوگ آتے ہیں پولنگ ڈے کے اوپر. پولنگ ڈے کے اوپر اس سے پہلے الیکشن مینجمنٹ سسٹم غالباً وہ حلقہ نمبر NA 102 تھا جس کے ریٹرننگ آفیسر صاحب نے کہا کہ میں لوگوں کے نام انپٹ کرتا ہوں جن کی ڈیوٹی ایک مخصوص جگہ پہ لگائی جاتی ہے, یا سسٹم میں خرابی ہے. اور اس کے ایگزیکٹ ورڈز خط میں بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے کہ there is someone behind the curtain, کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے جس کا نام میں انٹر کرتا ہوں وہ چینج ہو جاتا ہے. اس بیچارے کا 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جناب اسپیکر. یہ تو المیہ ہے یہاں پہ. اس کے بعد جناب اسپیکر الیکشن ہوتا ہے, نامنیشن پیپرز پہ آتے ہیں. نامنیشن پیپرز پہ جناب ہم جتنے ہیں, ہمارے تو نامنیشن پیپرز لوگوں کے انہوں نے آربیٹریرلی, ہمارے لوگ نامنیشن پیپرز لینے کے لیے جا رہے تھے, ان کو وہاں پہ ریسٹ کیا جا رہا تھا. ہمارے پیپرز, نامنیشن پیپرز, ہمارے پروپوزرز ان کو ریسٹ کیا جا رہا تھا. ہمارے سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا تھا. ہمارے نامنیشن پیپرز جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو پھاڑا گیا تھا, بشمول میرے غائب ہو گئے 3 4. یہ مستی خیل خان صاحب ہے, جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ہمیں تو ایک پورا آپریشن کنڈکٹ کرنا پڑا کہ ہمارے نامنیشن پیپرز RO تک پہنچے. یہ پرویز رائی کی اہلیہ گئی اپنے نامنیشن پیپرز, اور وہ ویڈیو فوٹیج موجود ہے جہاں پہ ان سے ایک شخص چھین کے لے کے جا رہا تھا. یہ کوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کے پیپرز چھینے گئے تھے اور پھاڑے گئے تھے. جناب اسپیکر, یہ کوئی الیکشن تھا؟ ہم لوگ بار کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی عذاب کی اور آگ کے دریا سے ہم لوگ نکل کے آئے ہیں. آپ لوگوں کو کیا پتا الیکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پہ تو ان کے مسلم لیگ نون والوں کو تو رات کو آرام سے جگہ پہ صوفوں پہ بٹھا کے کہا گیا تھا جی فکر نہ کریں, فارم 47 صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا. یہ تو فارم 47 کی مار ہے. اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, ہماری بات ہو گئی ہے. کیسے ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی. ان کا کوئی رانگ ہی نمبر لگا, وہ بھی ان کا نہیں لگا. ابھی یہ مطلب بھاگتے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. جناب اسپیکر, ڈر اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں, الیکشن ایکٹ دیکھیں, رولز دیکھیں, جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو بشرطے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوائس کا سمبل لیتا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے. باقی لوگوں نے بھی کہا. RO نے جناب والا منتیں کی. انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے, ہم پہ پریشر ہے, اوپر سے کدھر سے پریشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا. ہم پہ پریشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں, صبح رات کو الاٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لی. یہ حالات تھے. جناب اسپیکر, الیکشن کے دن پھر آپ آتے ہیں پولنگ کے دن, صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں,
ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دیے ہیں پر اس پہ جو سمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا. ابھی یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سمبلز اور وہ سائن بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ لگے. مطلب یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے. یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. یہ پہیہ گھومتا ہے, میں نے بہت دیکھا ہے. یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, چوتھی بار الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں. یہ گھومتا ہے پہیہ اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے. جناب اسپیکر, شام کو آر او کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے, وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا, دھکے مار کے باہر پھینکا گیا, دروازوں کو کنڈیاں ماری گئیں اور کہا جاؤ چھٹی کرو, ہم لوگ اپنی مرضی کا رزلٹ دیں گے. یہ جس طرح ہم نے فارم 47 لیے جناب اسپیکر جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ فارم 45 اور 47 جو 47 ہم نے لیے, وہ جناب اسپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے, وہ کس طرح ہمارے ورکرز, ہمارے سپورٹرز نے, ہمارے ایم این ایز نے, ہمارے ایم پی ایز نے کیے. اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے, زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ, ان کو فزیکلی وہاں پہ مارا گیا, ایک خاتون کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی. یہ غلطی ہے. جناب اسپیکر, سیلولر سروسز بند کر دی گئی. 15 سے 20% الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹ جو ہیں وہ ایک بلاک کوٹ سے اٹھا کے دوسرے بلاک کوٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے. نادرا کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری, جس کو آپ اسپیسیفائی کریں گے. انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہر جگہ پہ ہوا, ہمارے ووٹرز نے فیس کیا. اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب اسپیکر, کمشنر لیاقت چٹھا صاحب, انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا. جی چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے. انہوں نے بتا دیا جناب اسپیکر لیاقت صاحب نے کہ 60 اور 70 ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جعلی فارم 47 جاری کیے گئے تھے. شیم جناب اسپیکر, یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, یہ پی ڈی ایم 2 جو آپ کی یہ نئی چور مارکا 2 حکومت بننے جا رہی ہے, یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں کہ کوئی خوش نہیں ہے. ان کو پتہ ہے چوری ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. انہوں نے ڈکیتی ماری ہے. اس کے بعد جناب والا ہم لوگ آتے ہیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں. ہم اسپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے, یہ بھی فارم 47 کی بدولت یہاں پہ آئے. ان کا تو حق ہی نہیں بنتا, ان کا تو حق ہی نہیں بنتا. فارم 47 کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں. اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں, پورا بائنڈر فارم 45 کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں. ایک فارم 45 اس میں موجود, ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا, جماعت اسلامی کے, ٹی ایل پی کے, باقی, اور انہوں نے ٹیلی کیا. انہوں نے کہا جی یہ فارم 45 جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے. کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے مطلب کوشش بھی نہیں کی, نہ ہی انہوں نے کوئی مطلب سوچا بھی نہیں. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم 45 کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں. جناب اسپیکر, یہ تو الیکشن نہ ہوا,
یہ تو سلیکشن ہو گیا، پھر 60-70 ارب روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسمبلیز میں گریڈ 19 اور 20 لوگوں بیوروکریٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں گے، اور یہاں پہ آپ گریڈ 21 اور 20 کے سینئر ایڈیشنل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپرزنٹیشن کریں گے، سلیکشن پروسیس ہوگا، خرچے سے بھی بچیں گے، اور اللہ خیر صلاح۔ یہ تو اس طرف سسٹم لے کے جا رہے ہیں، یہ تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب اسپیکر، پشاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، آفاق وزیر، 8 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں اور 1 نیشنل اسمبلی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں۔ یہاں پہ اچکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے، یہ کہہ رہے تھے اس بار تو بیلٹ پیپر اویلیبل تھا فار سیل، وہ کہتے تھے جی 3 کروڑ 4 کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھی، اور یہ جو چور مارکا 2 حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی۔ میں تو داد دیتا ہوں جناب اسپیکر پاکستان کی عوام کو، میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کی خاطر ہم ساروں کے سمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے ٹھپے مار کے اتنی بھاری اکثریت سے ہمیں دکھائے، ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ شہباز شریف نے کہا، انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا، اچھی بات ہے، انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا، انہوں نے ask not what the country can do for you but what you can do for your country۔ میں اس کا جواب کہتا ہوں go, just go, for God's sake go، یہ ہمارا جواب ہے۔ پاکستان کی عوام کی آواز سنیں، انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، جسٹ گو۔ جناب اسپیکر، شہباز شریف مگرمچھ کے آنسو رو رہے، آویلا کر رہے، افواج پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں لیڈرشپ سے پوچھتا ہوں، ان کا کون سا بچہ یا کوئی اور پاکستان کی کسی